آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا، ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو، اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جب ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ دربار میں ایک تالاب تھا، تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی، اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا، تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا، تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا، تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے، میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب، اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا، اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے، نفس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، کتنی مشکل زندگی ہے، خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں، آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے۔ اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے، جو ممکن ہو وہ نیکی کرے، اور گناہ سے مقدور بچنے کی کوشش کرے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے، اس پہ اصرار نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ 100 بار معاف فرما دیتا۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں، اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے، اس پر مصر نہیں ہو جاتے، اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے. یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا. تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے. اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی. جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی. سویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے. میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے. نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے. کبھی خیال بھٹکے، کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں، کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی، کبھی زبان نے جرم کیے، اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے، آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے. اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی. اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی ہے اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر مبارک ہو. نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں. جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں. اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے. لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا. فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا. جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا. اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگی. جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو ذبح کیا جائے گا. جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے مایوس، دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے. تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا
الیاذ باللہ کے ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے اور معافی مانگی، بے چینی اتنی تھی، پھر آ گئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا، کسی نے اٹھ کے منہ سونگا، کہا حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا، بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور جب آقا گئے وہم جلوسن، تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے، نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ ہے۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ
ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے. نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی. اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا. نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے. بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز. اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے. انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے. وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے. یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں. وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر دیں گے، منظم ہو جائیں گے. اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے. تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا. نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے. اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا. وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو. یہ مومن کی زندگی ہے. باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے. استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے. کہنے والا اس کا بزرگ، لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی. اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی. میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی. راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی. فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے. پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کر، تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. پھر ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہو، تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم. تو 5 قسمیں کی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی. قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں. قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں. تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی. اللہ اکبر. میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں. اللہ اکبر. محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے
पत्थरों से जो शरारे निकले रब को वो भी पसंद है। जरा गौर तो कीजिए। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत महबूब से हो तो वो घोड़े भी अच्छे लगते हैं। अच्छा जरा आगे आ जाइए, जात का कुत्ता है लेकिन वलियों के संग जुड़ गया। अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, बल्कि उसके बैठने के स्टाइल को बयान किया। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीद, उनका कुत्ता गार के धाने पे अपने बाजुओं को फैला के बैठा है। गार की दहलीज पर बैठने वाले कुत्ते की हैयत जुलूस को, उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बयान किया। मालिक इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? एक कुत्ते के बैठने के स्टाइल को तो बयान कर रहा है, उसकी हैयत जुलूस को बयान कर रहा है, अंदाजे नशिस्त को बयान कर रहा है। तो कुरान तो सरापा हिदायत है, तो इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? कहा यही तो बताना चाहता हूं कि जात का कुत्ता भी हो, संग नेकों के जुड़ जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाता है। और अगर तुम मेरे वलियों से जुड़ जाओगे फिर तुम्हारा मर्तबा क्या? यहाँ तो कुत्ते जुड़ जाएं तो काबिल जिक्र होते हैं। अच्छा जात की चींटी है लेकिन रात तकती हजरत सुलेमान पैगंबर का, तो उस चींटी की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी और उसके नाम की सूरत उतार दी। अन-नमल, सूरा नमल उस चींटी के नाम पे सूरत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राहें तक रही थी और अपनी हमजोलियों से कह रही थी जल्दी जल्दी अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल ना डाले। और हजरत सुलेमान ने उस चींटी की बात को सुना, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, और मुस्कुरा भी पड़े। तो चींटी भी हो, घोड़े भी हो, कुत्ते भी हो, लेकिन जब अच्छे लोगों के संग जुड़ जाएं, निस्बत बुलंद हो जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाते हैं। तो हैं घोड़े लेकिन मेरा रब रब हो के कुरान में उन घोड़ों की अदाओं की कसमें कर रहा है। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़अ व वसतन बिही जमा। कसम उन घोड़ों की जो तेज दौड़े तो सीनों से आवाज निकले, पथरीली जमीन में जाएं तो पांव से शरारे निकलें, गर्दो खबार उड़ाएं, दुश्मन के लश्करों को ताख्त और ताराज करके उनके जत्थों में घुस जाएं, उन दलेर और बहादुर घोड़ों की मेरा रब रब होके कसम कर रहा। यहाँ कसम की बात चली तो अल्लाह ने महबूब के घोड़ों की कसम की, घोड़ों की अदाओं को पसंद किया। महबूब के गुलामों के घोड़े, उनके पांव से लगी हुई खुरियां, खुरियों से टकराने वाले पत्थर, पत्थरों से निकलने वाले शरारे, रब के वो भी महबूब। अल्लाह अकबर। तो फिर कसम की बात चली तो कभी घोड़ों की कसमें की, कभी महबूब की राह गुजर की कसम की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। तो शहर मक्का की कसम क्यों की? वहां काबतुल्लाह है, मुकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, सफा व मरवा है, मुजदलफा है, मना है, अरफात है, कदम कदम अनवार की बरसती बरका है, मताफ है, हतीम है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तजम है, बाबे काबा है, सक़्फ़ बैतुल्ला है, कदम कदम पे अनवार बरस रहे हैं। शायद मेरे रब ने कसम इसलिए की हो, शायद कसम इसलिए की हो, लेकिन मेरा रब कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की, यानी शहर मक्का की। क्यों? यहाँ काबतुल्लाह है, यहाँ मुकाम इब्राहिम है, यहाँ मुजदलफा है, मना है, अरफात है। क्यों कसम? वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे। अंता मुकीमुन फी हाज़ल बलद, इमाम कुर्तबी ने इसका मफ़हूम बयान किया। महबूब आपकी इकामत इस शहर में है, आपके सांसों की खुशबू सूंघी है शहर की फजाओं ने, इसलिए मुझे शहर की कसम कि महबूब यहाँ तुम जो रहते। अल्लाह अकबर। तो महबूब के शहर की कसम की। वल असर, महबूब के जमाने की कसम की। वद्दुहा, महबूब के चेहरे की कसम की। वल लैल, महबूब की लटकती जुल्फों की कसम की। कभी कहा महबूब तेरे चेहरा ज़ेबा की कसम, कभी कहा तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, कभी कहा तेरे शहर नूर की कसम, कभी कहा तेरे जमाना हसी की कसम। और फिर कसम का बाप चला तो बात कहां तक पहुंची? महबूब न सिर्फ तेरे शहर की कसम, न सिर्फ तेरी गलियों की कसम, न सिर्फ तेरे चेहरा ज़ेबा की कसम, न तेरी जुल्फ़े नूर की कसम, न तेरे अहदे ज़र्री की कसम। महबूब तेरी कसम तो है ही तेरे गुलामों के घोड़ों के पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से जो शरारे उड़ते हैं, मैं खुदा होके उन शरारों को भी पसंद करता हूँ और उन घोड़ों की भी कसम। ये कुरान है ना, वल आदियात दबहा, कसम है महबूब तेरे गुलामों के घोड़ों। अल्लाह अकबर। कसम है उनके सीनों से निकलती आवाज की, कसम है उनके पांव से निकलते हुए शरारों की, कसम है उनकी खूबसूरत अदाओं की, इन अदाओं वालों घोड़ों की कसम। अल्लाह अकबर। ये कसमें करने के बाद जवाब कसम क्या है? देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं गुफ्तगू के आगाज पे ही कसमें उठाना शुरू कर दूं। मुझे कसम है रब्बे काबा की, मुझे कसम है अर्शे इलाही के मालिक की, मुझे कसम है जमीन व आसमां के खालिक की। तो कसमों पे कसमें करता जाऊं तो जो मुझे गौर से सुनने का आदी नहीं भी है तो वो भी मुतवज्जे हो जाएगा और सुनने के लिए बेचैन हो जाएगा कि हजरत कसमों पे कसमें उठाए जा रहे हैं, कोई बात है आज। तो मेरा रब रब हो के कसमें कर रहा है। तो उसके बाद जवाब कसम क्या है? तो कान खड़े हो गए, रूहों में प्यास बढ़ गई और समाअतें बिछ गई कि मेरे मालिक तू कसमों पे कसमें कर रहा है। कभी घोड़ों की अदाओं की कसमें, कभी उनके सीनों से निकलते हुए जो है वो उस मुहीब आवाज की कसमें, कभी पांव से उड़ते हुए शरारों की बातें और कभी उनके पांव से उड़ती हुई धूल की कहानियां। तो कसम पे कसम और कसमें भी घोड़ों की। तो कोई बात होगी
تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرا حضرت انسان کو۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا، گھوڑوں کی تو قسمیں کرے